المحسنات یہ 5واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائیں، چند آیتوں کی تفسیر اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ 5واں پارہ والمحسنات، یہ سورہ نساء اس میں چل رہی ہے۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی عورتیں۔ اس پارے کے اندر عورتوں کے مسائل، بچوں کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور گھریلو معاملات کے مسائل اور معاشرتی مسائل اور سیاسی مسائل اور عدالتی مسائل اللہ نے بیان فرمائے۔ عدالت کا کیا ہے کہ کس کی بات کو فالو ہونا ہے، سیاست میں کیسے رہنا ہے، گھر کے اندر کیسا معاملہ کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر لوگ کیسے رہنا، انہی ٹاپکس پر یہ پورا پارہ مشتمل ہے۔ ہر ایک آیت بغور مطالعہ کرنے کی ہے والمحسنات کی، 5ویں پارے کی، کہ بہت ضروری مسائل اور احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتلائے۔ معاشرتی مسائل میں، معاشرے کے اندر جو میل جول رہتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے ہمیشہ تعاون کرے، اس کی خیر خواہی کرے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، مضبوط مومن کمزور مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے عمارت کا مضبوط حصہ، پلر والا حصہ غیر مضبوط حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جہاں پر پلر ہے وہاں پر اس پلر کے وزن پر دیکھیے یہ سارا رکا ہوا ہے، یہ سب وزن پلر کے اوپر جا کر کے رکا ہے۔ تو مالدار مومن مضبوط پلر کے مانند ہے اس کمزور مومن کے لیے جو کہ غریب ہے، کمزور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تعاون کرے، خیر خواہی کرے۔ چنانچہ معاشی مسائل میں بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، کبھی بھی معاشی طور پر اس کو دھوکہ نہ دے، پریشان نہ کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ مومنو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق کھایا مت کرو، ناحق مت کھاؤ۔ ناحق کھانا کیا ہے؟ ناحق کھانا یہ ہے کہ دھوکہ دے کر کے مت کھاؤ، لوٹ لے کر کے مت کھاؤ، چوری اور ڈاکہ زنی سے مت کھاؤ، رشوت سے مت کھاؤ، سود سے مت کھاؤ۔ ایسے کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی کا مال مت کھاؤ، اپنے بھائی کو کنگال مت کرو جس طریقے پر کھانا اپنے بھائی کو ناپسند ہو۔ تجارت ہے تو تجارت میں بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں راضی رہنا، لینے والا دینے والا دونوں راضی ہو تو ہی وہ تجارت ہوتی ہے۔ کسی کو زبردستی ہڑپ کر لے یا اس کو مجبور کر دے کہ اتنے میں بیچنا ہی ہے تو یہ تجارت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی مسائل میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ کسی بھی بھائی کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو۔ یہ ناحق کیا ہے؟ وہ چیز ناحق میں آ جاتی ہے جو اپنا بھائی کو ناراض کر کے انسان کھینچ لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلایا، یہ اہم بات ہے کہ دوسرے کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جائے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مراتب رکھے ہیں، مرتبے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ کوئی بادشاہ ہے تو پھر کوئی اس کی رعایا ہے، اس کی پبلک ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی نوکر ملازم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے۔ ہر شخص کو جو مقام ملا ہے وہ مقام پر وہ راضی رہے، خوش رہے، اور اپنے اونچے مقام والے کا احترام کرے، اس کو تسلیم کرے کہ یہ اونچے مقام پر ہے، یہ تسلیم کرے۔ اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں وہ ساتھ دے رہا ہے، اگر وہ تسلیم نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نظام کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو مالک بنایا جائے، کس کو ملازم بنایا جائے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو امیر بنایا جائے، کس کو وزیر بنایا جائے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیٹ کیا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ سیٹنگ کو تسلیم کرے۔ تسلیم کرنے پر ہی دنیا کے اندر اللہ کے نظام میں مدد ہے، اگر تسلیم نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نظام سے جنگ کرنا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فوقیت دی ہے، جو بڑھوتری دی ہے، اس کو تم تسلیم کرو، اس کو تم مانو۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بھائی کو اونچا مرتبہ نظر آیا، کسی بھائی کو اونچائی ہے، اچھائی ملی ہے اس کو، تو اس کے چھن کر کے ہمارے پاس آ جانے کی آرزو مت کرو،
جب بھی کسی کو بڑھوتری دیکھو، اچھائی دیکھو، نعمت دیکھو، تو اپنے لیے اللہ سے سوال کرو، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھو کہ بے موسم پھل مریم علیہ السلام کے ہاں انہوں نے پایا تو اللہ کی قدرت پر یقین ایمان ہو گیا، مریم سے جلے نہیں، مریم سے جلے نہیں کہ کیسے آ جاتا ہے تجھ کو، بلکہ باہر آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگارا مجھے بھی اولاد عطا فرما، جس طرح یہ بے موسم پھل مریم کو تو دے رہا ہے اس طرح مجھے بھی تو اولاد عطا فرما، مجھے معلوم ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سوال کرنا چاہیے، کسی کا مرتبہ اونچا ہے تو دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اس کو جلنے سے کیا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کائنات میں حاسد اور محسود یہ دونوں ہے، یعنی جلنے والا، جلسی رکھنے والا اور جس کے اوپر جلا جاتا ہے وہ۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حاسد ہی ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے، جو محسود ہے جس کے اوپر جلا جاتا ہے وہ ہمیشہ اللہ اس کا مرتبہ اونچا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نعمت پایا ہوا ہے یہ اس کے طرف سے پایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اب اگر کوئی حاسد اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے، راضی نہیں رہتا ہے، تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس ایک آدمی پر وہ اعتراض نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نظام پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا، سسٹم بنایا، اس سسٹم پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو مومنوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپس میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام چلانے کے لیے بڑھوتری رکھی ہے، اونچ نیچ، اس کو تسلیم کریں، اللہ نے جو مقام رکھا اس مقام کو مانیں۔ اس کے بعد یہ بات اللہ نے بتلائی اس پارے میں، 5ویں پارے میں، کہ مرد جو ہے گھریلو معاملات میں حاکم ہے، مرد گھریلو معاملات میں حاکم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح دنیا کے اندر الگ الگ سلطنتیں ہوتی ہیں، اس طرح گھر بھی ایک سلطنت ہے، اور اس کے اندر جو بھی سلطنت، ادارہ ہو، مدرسہ ہو، کالج ہو، کوئی بھی ایک تنظیم ہو، اس کے اندر ایک بڑا نہ ہو تو چھوٹی تنظیم بھی نہیں چلتی، ایک کو بڑا تسلیم کرنا چاہیے، اس کے ماتحتی کام ہوگا۔ ایسا گھر کے اندر سب بڑے نہیں ہوتے، جو بڑا ایک ہے اس کو بڑا تسلیم کرے، تسلیم کرنے پر ہی گھر کا کام آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات حاکم ہیں، بڑے ہیں اپنے گھر میں عورتوں کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر۔ کیوں بڑے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مالوں کے خرچ کرنے پر بڑھوتری دی ہے۔ بعد کی آیت میں نیک عورت کی پہچان بتلائی گئی، فصالحات قانتات، نیک عورتیں کون ہیں؟ جو فرما بردار ہے۔ فرما بردار کس کو کہتے ہیں؟ مرد کی حیثیت کو قبول کرتی ہے، وہ مرد بے علم ہو، وہ مرد عقل میں کم ہو، وہ مرد فقیر ہو، غریب ہو، لیکن وہ شوہر ہے، اس کا گھر کا بڑا ہے، تو یہ کتنی بھی عقل مند رہے، علم والی رہے، کتنی بھی خوبصورت رہے، مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرے، کہ مرد کی حاکمیت، اس کی حیثیت کو مانے کہ اللہ تعالیٰ نے قوام اس کو بنایا ہے، میں اس کے ماتحت ہے۔ اگر یہ تسلیم کرتی ہے تو گھر کا جو ادارہ ہے بہت بہترین طریقے سے چلے گا۔ اگر یہ تسلیم نہیں کرتی ہے تو مرد کی ہر بات اس کو کاٹے کے مانند چبھے گی، یہ الٹا اعتراض کرتے رہے گی، گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مرد حضرات کو حاکم کیوں بنایا، عورتوں کے اوپر بڑا کیوں بنایا؟ عورتیں اپنی ساری خواہشیں پوری کر لیتی ہیں گھر میں بیٹھ کر کے، دھکے مکے کھا کر کے، چھڑکے سن کر کے، مرد حضرات باہر جا کے کماتے ہیں، وہ لا کر کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی خواہشات پوری کرتی ہیں بیٹھ کے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا، یہ ہونا، لیکن یہ سب تکلیفیں باہر مرد حضرات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بنانے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پورے گھر کا دار و مدار عورت کے اوپر جا کے رکتا ہے۔ عورت اگر صحیح ہے تو سارا گھر صحیح، سارا گھر صحیح تو سارا معاشرہ صحیح۔ عورت اگر بگڑ جائے تو سارا گھر بگڑ گیا، جب گھر بگڑ جاتے ہیں تو معاشرے بگڑ جاتے ہیں۔ تو گھر کی عورت اگر بگڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے سے اس کو نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو واضح و نصیحت کریں گے، نہ مانی تو بستر سے جدائی، پھر بھی نہ مانی تو بس ہلکی پھلکی مار مار کر کے تنبیہ کرنا ہے، پھر بھی اگر نہ مانی عورت تو طرفین میں سے ایک ایک کو بلا کر کے دونوں کے سامنے بیٹھ کر کے مسئلے کو بتانا ہے۔ اب بھی جب بھی نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں طلاق کا حکم دیا کہ طلاق دے کر کے ان کو چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد معاشرتی حقوق بتلائے۔ معاشرے کے اندر جب ایک جگہ پر انسان مسلمان رہتے ہیں تو معاشرے کے حقوق ہے، سب سے زیادہ حق ہمارے والدین کا ہمارے اوپر ہے، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ پھر اس کے بعد والدین سے نسبت رکھنے والے جتنے رشتہ دار ہیں یہ ساروں کے ساتھ احسان کا معاملہ، یتیم بچوں پر احسان، غریب اور مسکینوں پر احسان، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات،
مسافروں کی خدمت کہا وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یہ ساری آیت کے اندر بڑی تفصیلات ہے. یہ معاشرتی حقوق ہے، ایک مسلمان کے ذمہ یہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ضرورت کی چیز مسجد ہے، تو مسجد کے آداب بھی اس بارے میں بتلائے کہ دیکھو مسجد اس کا بڑا مقام ہے اللہ کے پاس. یہ اللہ کا گھر ہے دنیا کے اندر. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. چنانچہ ایک مومن کو چاہیے کہ گھر آباد کرے، اللہ کا گھر آباد کرے عبادتوں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اور مسجد کا احترام دل میں رکھے. مسجد کا احترام دل میں رکھے. اللہ نے ادب یہ بتلایا کہ جب بھی مسجد میں جاؤ ذہنی، دلی، جسمانی طور پر پاک ہو کر کے جاؤ. ذہنی طور پر پاک، نشہ نہیں رہنا، شراب پی کے نہیں آنا مسجد کے اندر. ایسا نشہ کہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ ہی کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر مسجد کو آنا منع ہے، مسجد کو نہیں آنا چاہیے. اسی طرح سے قلبی طہارت یہ ہے کہ دل کے اندر حسد، کینہ، کپٹ سے پاک دل ہو، اور جسمانی طہارت یہ ہے کہ جسم گندا نہ ہو، کپڑے گندے نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا. اگر غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے، ناممکن ہے، بیمار ہیں آپ یا پانی نہیں ہے، تو کم سے کم تیمم کر کے مسجد کو آؤ. کہ جسمانی طہارت ہونا، ذہنی طہارت ہونا اور قلبی طہارت ہونا، یہ تین طہارت کے ساتھ اللہ کے گھر کو آؤ. اللہ کا گھر یہ دنیا کے اندر بڑا مقام ہے، اس کا احترام کرو اس کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بتلایا کہ انسان کے مسلمان ہونے کے لیے بڑی شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاکم مانے. حاکم مانے، جج مانے، آپ کی بات حرف آخر ہو، آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو. اس طرح اگر وہ مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو لوگ آپس میں جھگڑا کر لیے آپ کے پاس آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا، تو کوئی بھی اگر فیصلے کو نہ ماننا تو دور کی بات، دل میں آپ کے فیصلے پر تنگی ظاہر کی، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. دل کے اندر جسٹ تنگی ظاہر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی نفی کر دی. ایمان نہیں ہے اس کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے. اس سے پہلی آیت میں اطاعت رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اس پارے کے اندر منافقوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے وہ بتلایا. کتنا تعلق ہے منافقوں کا اسلام سے؟ خبیب بن عدی کو دیکھیے، صہیب رومی کو دیکھیے، اور اسی طرح سے بلال حبشی کو دیکھیے، یاسر کو دیکھیے، سمیہ کو دیکھیے. اسلام سے کیسے تعلق تھا ان کا؟ جان جائے اسلام نہ جائے، وہ تعلق تھا ان کا. ہر حال میں اپنے معاملات میں اسلام پر وہ عمل کرتے تھے، چاہے کہ جو بھی ہو جائے. لیکن منافقوں کا معاملہ کیا ہے؟ منافق یہ مفاد پرست ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے، سیلفشنس ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مفاد اسلام میں ہے تو اسلام والوں سے آ کر کے مل جاتا ہے، وہاں پہ جا کر کے شیخے بگارنے لگتا ہے. اس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسلام میں اس کا مفاد نہیں ہے، دوسری طرف ہے اس کا فائدہ، تو لات مارتا ہے مسلمانوں کو. جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ جا کے ان کی بگارنے لگتا ہے. یہ موقع پرست ہے، مفاد پرست ہے. اس کو بولتے ہیں چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے. چڑھتے سورج کی پوجا، جو اونچائی پہ رہتا نا، ہمیشہ جا کے اس کی تعریف کرنا اور اس کے سامنے جا کر کے اپنے مسائل بولتے رہنا، یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا منافق ہوتا ہے. بڑا خطرناک ہے یہ، بڑا خطرناک ہے یہ. مسلمان وہ ہے جو ہر تنگی و خوشحالی میں دین کو نہیں چھوڑتا، لیکن منافق مفاد پرست ہوتا ہے. دین میں اس کا مفاد دکھتا ہے تو دیندار بنتا ہے، دین میں اس کا مفاد دکھتا نہیں ہے، دوسری جگہ پر اس کا مفاد ہے تو اس کو لات مار کے وہاں پہ چلا جاتا ہے. میرے بھائیو، اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب کبھی یہ منافقوں کو بلایا جاتا ہے کہ تمہارے جھگڑے کا فیصلہ رسول کریں گے، آؤ قرآن کے مطابق کرتے آؤ، تو دیکھتے ہیں کہ اب رسول کے پاس جانے سے فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا تو منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں آتے. ان کو پکا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو پھر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، ورنہ طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس جا کر کے فیصلہ کرواتے تھے. یہ منافقوں کی صفات ہے. ان کا تعلق اسلام سے کچے دھاگے کے مانند، کچا دھاگا پٹک پٹ ٹوٹ جاتا، ایسا ہی ان کا تعلق اسلام سے. فائدہ ہے تو اسلام میں رہتے، فائدہ نہیں تو اسلام سے چل جاتے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دفاع ہماری مضبوط ہم کریں. دفاع کرنا یعنی کوئی دشمن ہمیں مار رہا ہے، وار کر رہا ہے، ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہونا ہے، اتنے سامان ہونا ہے، اتنا علم ہونا ہے کہ ہم سامنے والے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. آج علمی دنیا ہے، علمی جنگ چل رہی ہے، علمی جنگ ہے. آج یہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں بلکہ علمی جنگ ہے. اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، محمد الرسول اللہ کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف، صحابیات کے خلاف علمی طور پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر علم، ٹھوس علم کی ہمیں ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے کلپس نکالتے ہیں آج غیر لوگ، یہودی لوگ زیادہ یوٹیوب میں رکھتے، اسلام کے نام پر پورا مسلمانوں کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف، اس کے اندر الگ الگ سیریل بنا کر کے جھوٹی جھوٹی کہانیاں، شہوات پر مبنی کہانیاں ڈالی جاتی ہے. مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے تھے خلفائے راشدین، ایسے تھے وہ مان لیتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح وہ لوگ محنت کر رہے ہیں. علم نہیں ہے ہمارے پاس، صحیح علم نہیں، تاریخ کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، جس کی وجہ سے مان کر کے صحیح طور پر دفاع ہم نہیں کر سکتے. دفاع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جو الزامات لگائے جا رہے ہیں علم کی روشنی میں اس کا جواب دینا، دوسرا میدان جنگ میں یا ہمارے اوپر وار کیا جا رہا ہے تو آلات کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے اس کا جواب دینا. اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. مل کر کے رہو، الگ الگ رہو، مضبوط رہو، طاقت بناؤ، اور اسی طرح سے دفاع تمہاری مضبوط ہو. جنگ کی حالت میں بھی کیا کہا اللہ نے، جنگ کی حالت میں نماز کا وقت ہوتا تو دفاع تمہارا کمزور نہیں ہونا چاہیے. اس لیے دو گروپ بنیں گے وہاں پہ، ایک گروپ ہتھیار کو پکڑے رہے گا، دوسرا گروپ نماز پڑھے گا. ایک رکعت پڑھ کر پھر واپس آئے گا اور ہتھیار کو وہ لے گا، اور جو ہتھیار اٹھائے ہوئے وہ آ کر کے پہلی رکعت مکمل کریں گے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. مسلمان سو گئے، مسلمان سو گئے. علمی طور پر جس مسلم قوم کی پہچان لفظ اقرا سے ہے، آج وہی اقرا سے دور ہے. نہ بچوں میں ٹھوس تعلیم، نہ بیویوں میں، عورتوں میں ٹھوس تعلیم، نہ خود ان میں ٹھوس تعلیم. کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو پہاڑ بن جاتا ہے، اس کا دفاع کیسے معلوم نہیں. ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے، ٹھوس علم کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بات بتلائی، ایک اہم بات ہے. اچھائی جو ہے صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی ہمارے گناہوں اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بغیر کسی وجہ کے چپ کے اپنا فضل اتارتا رہتا ہے، بغیر کسی وجہ کے. کوئی وجہ نہیں ہوتی، بغیر کسی وجہ کے رحمتیں، کرم، عنایات، تحفے، انعامات اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف، مصیبت کب دیتے ہیں؟ جبکہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے مصیبت کا مستحق بن جاتا ہے، گناہ کر کے بلاؤں کا، مصیبت کا مستحق بنتا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اس پر نازل کرتے ہیں. کیسی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کیسا ہے. فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی آپ کو ملتی ہے اللہ کی جانب سے ملتی ہے، بلا کسی وجہ کے. اب کسی بھائی سے خوش ہوتے ہیں تو کوئی انعام دیتے ہیں، کچھ نہیں کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فضل عام ہے، یوں ہی انعامات کرتے رہتا ہے. اچھا انعام کس کو نہیں کرتا؟ تکلیف کس کو دیتے اللہ تعالیٰ؟ پریشانی میں مبتلا کس کو کر دے؟ کہ اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے، وہ گناہ ایسا کیا کہ وہ اس مصیبت کا مستحق بن گیا، تب جا کر کے وہ گناہ اس کو ملتا، وہ تکلیف اس کو آتی. کہ کہا کہ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی برائی ملتی ہے سمجھ لو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، برے کرتوت کہیں کیے ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ برائی آئی، پریشانی آئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو بلا وجہ انسان کو ملتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نیک کام کرنے میں سفارش کرنا چاہیے. صحابہ اکرام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے اللہ کے نبی سے کچھ بولے. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو بلایا، بلا کر کے اس بندے کے حق میں، اس کے بارے میں مجھے سفارش کرو کہ یہ ایسا ہے، اللہ کے نبی اس کو یہ چاہیے بول کے بولو، کیونکہ سفارش کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. آج تو سفارش انسان مطلبی ہو گیا ہے، صحیح بات ہے، حق ہے رہنے کے باوجود بھی سفارش نہیں کرتا. ثواب اگر ہم چاہے تو سفارش کرنا چاہیے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ اگر کوئی آدمی صحیح جگہ پر سفارش کرتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے. اس کے بعد منافقین کی چند علامات بتلائی. کیا ہے پہلی علامت ان کی؟ کہ دیکھو انتظار کرو، یہ پالیسی یہ اپناتے ہیں، دیکھو انتظار کرو، کچھ دیر ویٹ کرو، مسلمان کامیاب ہو گئے تو مسلمان کا ساتھ دے دو، مسلمان ناکام ہو گئے تو کافروں کا ساتھ دے دو. یہ ان کی پالیسی ہے. کہا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم،
اللہ فتح دے دیتے ہیں مسلمانوں کو تو مسلمانوں میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر کہا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے. یہ ادھر طرف ادھر طرف دو طرف ہوتے ہیں. پھر کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ کافروں کو دوست رکھتے ہیں، کافروں میں عزت ہے سمجھتے ہیں، کافروں سے عزت کی طلب میں رہتے ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. مسلمان سے کوئی دوستی نہیں ہوتی ان کو، کافروں سے دل لگی زیادہ ہوتی ہے ان کی. اس کے بعد دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے بلکہ تردد میں رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں کہ ہوگا دنیا کے اندر اسلام کا کچھ کام کرنا ہو تو اس میں کچھ فائدہ ہو تو کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان ان کے بارے میں کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوں گے. اس پارے کے آخر میں اللہ نے کہا اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو دو کام کرو. ایک تو ایمان مضبوط کرو، اللہ جیسے بھی رکھا ہے شکر میں رہو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پکڑی، یہ دو کام تم کرو گے تو اللہ عذاب کیوں دیں گے؟ کیوں سے دو کام؟ ایک ایمان مضبوط کرو اور دوسرا جس حالت میں مالک نے ہمیں رکھا ہے وہ حالت میں خوش رہو، شکر ادا کرو. اس کے بعد اللہ نے گمراہ کرنے کے لیے شیطان کیا کیا طریقے اپناتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. لمبی امیدیں، جھوٹی امیدیں، 100 امیدیں خواب سے ایک چھوٹا کام بہتر ہے. معلوم ہے آپ کو، آدمی بیٹھا یہ کرنا وہ کرنا ایسا کرنا ویسا کرنا، صرف بولتا رہا، 1000 سال کا پلان ڈالا، ایک کام بھی نہیں کیا، اس سے کچھ نہیں بولا بلکہ ایک کام کرنا شروع کر دیا تو وہ ایک چھوٹا کام بہتر ہے 1000 لمبی لمبی چاہتوں امیدوں پلانوں سے. اس لیے یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے کہ لمبی امیدیں لگا کے باندھے لگتا ہے کہ ایسا کرنا ویسا کرنا، عمل کچھ کرواتا نہیں ہے. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ صلح میں خیر ہے. گھر کے اندر میاں بیوی میں اللہ نے مرد کے مزاج میں شاہانہ پن رکھا ہے بادشاہ کے جیسا، اور بیوی کے مزاج میں صبر رکھا ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب بھی مرد کی طرف سے کوئی بات آئے تو صبر سے کام لے. صبر سے اگر وہ کام لیتی ہے، صلح کر لیتی ہے کوئی معاملے میں، تو گھر اس کا آباد رہتا ہے ورنہ گھر برباد ہو جاتا ہے. آخر میں یہ کہا کہ کوئی بات آپ سنیں تو سنی ہوئی بات صحیح ہے نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، معلوم کیے بغیر آگے اس کو نہ پہنچائے. افواہیں پھیلانا یہ منافقوں کی صفت ہے. آپ کیا کرنا ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ متعلقہ حکام تک اس بات کو پہنچانا ہے. کوئی بات آپ کو پہنچی، وہ بات کون سے کیٹیگری کے آدمی سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کون ماہر ہے، پہلے آپ اس کو بھیج دیں گے کہ اس کی حقیقت بتائیے صحیح ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کہاں تک ہے، اس کے بعد پھیلانا ہے نہیں پھیلانا ہے اس کو معلوم ہوگا. جو بھی بات نکلی شیئر کریں، یہ نفاق کی پہچان ہے. امن کی بات ہو، خوف کی بات ہو، کہاں کی کیا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم. ایک میسج آیا، اب اس کو ہم فارورڈ کر کے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، حقیقت حال کیا ہے معلوم نہیں ہے، الگ بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے بات کا. اسلام میں یہ منع ہے. اس پارے کے اندر اور بہت ساری باتیں اللہ نے بتلائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.